بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر تاریخ کے سب سے ہلاکت خیز حملوں کی وجہ سے یہ جنگ ایک خطرناک مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ ان حملوں کے جواب میں اسرائیل نے بھی غزہ کی پٹی میں حماس کے ٹھکانوں اور اس کے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے تباہ کن بمباری کی ہے۔ اس صورتحال میں جہاں ایک طرف غزہ میں انسانی بحران سنگین ہو رہا ہے اور مغربی کنارے میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے، وہیں دوسری طرف یہ خطرہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینی علاقوں کے پڑوسی ممالک کو بھی اپنے لپیٹ میں یہ جنگ لے لے۔ مستقبل میں یہ صورتحال کیا رخ اختیار کر سکتی ہے، یہ جاننے کے لیے اسرائیل کے پڑوسی ممالک کے درمیان تنازع اور اس کے تاریخ کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں اس پوری تاریخ اور اس کے پڑوسی ممالک کے حالات کو۔ تو میرا نام ہے اعجاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسکائی ٹائمز یعنی آپ کی آواز۔ ناظرین، تو اسرائیل کا پہلا پڑوسی ملک ہے مصر۔ مصر اور اسرائیل اپنی مشترکہ سرحدوں پر کئی جنگیں لڑ چکے ہیں۔ 1948 میں ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں مصر نے غزہ کی پٹی کا کنٹرول سنبھال لیا تھا۔ البتہ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے غزہ کے ساتھ ساتھ مصر کے صحرائے سینا تک قبضہ کر لیا۔ عرب ممالک اور اسرائیل 1973 میں ایک بار پھر آمنے سامنے آئے۔ اس جنگ کو یوم کپور کہا جاتا ہے، جس کا اختتام ایک امن معاہدے کے ساتھ ہوا۔ اس معاہدے کے تحت مصر وہ پہلا عرب ملک بن گیا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ اس معاہدے کی وجہ سے بالآخر اسرائیل نے 1979 میں صحرائے سینا کے علاقے سے اپنی فوج واپس بلا لی۔ اس کے بعد سے مصر اس خطے میں اسرائیل کا سب سے اہم ترین سیکورٹی شراکت دار بن گیا۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو اس وقت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا جب 2011 میں ایک انقلاب کے بعد مصر کے صدر حسنی مبارک کا کئی دہائیوں کے بعد اقتدار ختم ہو گیا اور الیکشن میں کامیابی کے بعد اسلام پسند تنظیم اخوان المسلمین نے مصر میں اپنی حکومت بنا لی۔ اگرچہ 2013 میں مصر میں ہونے والی فوجی بغاوت کے بعد اخوان المسلمین کی حکومت ختم ہو گئی، لیکن صحرائے سینا کے علاقے میں مسلم شدت پسندوں کی مزاحمت کی وجہ سے دونوں ملکوں کو مسائل کا سامنا آج بھی کرنا پڑتا ہے۔ مصر کے ساتھ اسرائیل کی موجودہ سرحد پر جدید ٹیکنالوجی سے لیس خاردار بار نصب ہے، جس کی اونچائی 5 سے 8 میٹر اور لمبائی 245 کلومیٹر طویل پھیلی ہوئی ہے۔ اسرائیل کا دوسرا پڑوسی ملک ہے اردن۔ اردن نے 1948 میں اسرائیل کے خلاف ہونے والی عرب اسرائیل جنگ میں حصہ لیا۔ اس جنگ کے بعد اس نے مغربی کنارہ اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا تھا۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ کے بعد ان علاقوں کا کنٹرول اسرائیل نے حاصل کر لیا۔ اسرائیل اور اردن کے درمیان 1994 میں ایک امن معاہدہ ہوا تھا جس میں دونوں ممالک نے اپنی اپنی سرحدیں متعین کر لی۔ اس معاہدے کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی اور سیکورٹی تعلقات بہت ہی بہتر ہیں۔ اسرائیل کی اردن کے ساتھ تقریباً 482 کلومیٹر طویل سرحد ہے۔ تیسرا پڑوسی ملک ہے شام۔ سن 1949 میں ہونے والی جنگ بندی کے معاہدے کے نتیجے میں پہلی عرب اسرائیل جنگ تو ختم ہو گئی تھی، لیکن فوجیں پیچھے ہٹانے کے باوجود اسرائیل اور شام کے درمیان سرحدی تنازع برقرار رہا۔ سن 1967 میں ہونے والی دوسری عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل نے گولان کی پہاڑی پر قبضہ کر لیا اور آج بھی یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے 1981 میں گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی ملکیت کے دعوے کو مسترد کر دیا تھا۔ البتہ 2019 میں امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حصے کو اسرائیل کی ملکیت تسلیم کر لیا، لیکن بیشتر ممالک آج بھی گولان کو شام کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ اسرائیل کا چوتھا پڑوسی ملک ہے لبنان۔ اسرائیل کے لبنان کے مختلف مذہبی اور سیاسی دھڑوں سے تعلقات کی تاریخ بہت پیچیدہ ہے۔ لبنان نے 1948 اور 1967 کی عرب اسرائیل جنگوں میں بہت ہی معمولی کردار ادا کیا تھا، جبکہ وہ 1973 کی یوم کپور جنگ میں بھی شامل نہیں ہوا تھا۔ تاہم جب فلسطینی گروپس نے 1960 کی دہائی کے آخر میں جنوبی لبنان کے علاقوں کو بطور مرکز کے استعمال کرنا شروع کیا تو اسرائیل نے لبنان کے اندر جوابی حملے کیے اور مقامی عیسائی شدت پسندوں کے ساتھ مل کر کے فلسطینی پناہ گزینوں کا قتل عام کیا۔ سن 1982 میں اسرائیل نے جنوبی لبنان پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس حملے کے رد عمل میں شیعہ عسکریت پسند گروپ حزب اللہ وجود میں آیا، جس نے اسرائیل اور خطے میں اس کی اتحادی طاقتوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا۔
پر آج تک وہ حزب اللہ اسرائیل کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ سن 2006 میں حزب اللہ کے ایک حملے کے جواب میں اسرائیل نے لبنان پر پھر سے حملہ کیا اور اس پر بمباری بھی کی تھی، جس کے بعد سے اب تک دونوں فریقوں کے درمیان وقفے سے سرحد پر جھڑپیں ہوتی رہتی ہے، اور یہ جھڑپیں حالیہ دنوں میں بہت تیز ہو گئی ہے۔